بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہاں بہت لوگ الجھ گئے کیونکہ صحیح صورتحال ان کے سامنے نہیں تھی، اس لیے بڑے بڑے علماء کو میں دیکھتا ہوں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ اب یہ سوال بڑا مشکل ہے کہ ایک آدمی جس نے ابھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا اس کو سزا دینے کا کیا حق ہے، اور یہ کہنا کہ یہ کرے گا، یہ تو کوئی بات نہیں کہ جب اس نے کیا نہیں تو اس کو سزا دینے کا کوئی نہیں حق۔ اور پھر یہ بھی کہنا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کرے گا۔ اب دوسرے بچے جو بڑے ہو کر کہتے ہیں اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا نہیں اللہ کو پتہ کہ یہ بڑے ہو کر کیا کہ یہ بھی مروا دیا کرے۔ اگر یہ نہیں مرواتا اور یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور قیامت نہیں آتی تو وہ ایک بچہ کون سا خطرناک تھا، وہ بھی بڑا ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ اور جو پیدا ہی ہوا تھا اس وقت اللہ سے غلطی ہو گئی تھی، پیدا ہی نہ ہونے دیتا۔ یعنی اتنے سوالات ہیں، میں نے اور پھیلا دیے کہ آدمی پریشان ہو جاتا کہ یہ کیا معاملہ۔ اور میں عرض کروں، میں اپنے والدین اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں کے علاج کے لیے اس وقت وہاں ہی تھا گوجرا میں، تو ڈاکٹر صاحب تھے ان کے پاس، میں میرے دوست ہیں پروفیسر نصر اللہ، میرے ساتھ پڑھتے رہتے، ہسٹری کے تھے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا ہمارے غلام جیلانی صاحب جو پرنسپل ہیں یہ بلوچستان کے ہیں، ایم اے عربی بھی ہیں اور ایم ایس سی بھی کی کیمسٹری، یہ قرآن پر اعتراض کرتے رہتے۔ تو میں نے کہا ان سے وقت لے لو، تو چلے گئے کوٹھی پر بیٹھ کے، انہوں نے بھی یہی بات کی، کہا میں بہت علماء کے پاس گیا ہوں کسی نے نہیں سمجھا۔ جب میں نے بات بیان کی اس نے کہا یار تو نے تو جاڑی کاٹ۔ میں نے کہا وہ بچہ نہیں تھا، اس وقت ہی مجرم تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ مجھ سے آپ سیکھ لیں ورنہ ان سوالوں سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ وہاں قرآن نے کہیں اس کو صبیون نہیں کہا کہ وہ بچہ تھا، غلام، لڑکا۔ اب غلام آپ دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے وہ 17 سال کے تھے، وہاں بھی انہوں نے کہا یا بشرا ھذا غلام، یہ لڑکا۔ تو لڑکا اس وقت مجرم تھا، یہ نہیں کہ جرم کر رہا تھا، مگر اس کے والدین کو کوئی خبر نہیں تھی اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خبر تھی۔ انہوں نے تو یہ دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، اس نے اس کو خام خواہ مار دیا، لڑکا، بچہ نہیں وہاں آتا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدماش ہے، برائیاں کرتا، مگر والدین کے سامنے جب کیس آتا وہ بیچارے قسم دے دیتے ہیں، جھوٹے ان کے سامنے بیان دے دیتا۔ اگر بعد میں یہ اسی طرح آگے نکلتا گیا تو موقع آئے گا کہ وہ بیچارے کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے اس ظالم بچے کو ہم ختم کر رہے، بچہ میں نے کہہ رہے لڑکا، غلام۔ اور اس وہاں جب پڑھتے ہیں یہ آیت، علامہ قرطبی کہتے ہیں لوگوں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا کہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ کہا کہ تو نے ایک پاک جان کو جس نے کسی کو قتل نہیں کیا کیوں قتل کیا؟ آپ کے سامنے اس نے قتل نہیں کیا۔ اگر صرف لڑکا ہی ہوتا تو اتنی بات ختم ہو جاتی کہ تو نے ایک بے گناہ جان کو کیوں قتل کیا۔ یہ جو کہا کہ بغیر نفس، اس نے تو ہمارے سامنے کسی کو قتل نہیں کیا۔ آپ نے یہ قرآن کے فالتو لفظ نہیں ہے، بتا رہے تھے کہ وہ لڑکا بالغ تھا، اس لائق تھا کہ قتل کرتا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں کیا تھا۔ اس لیے یہ تو پریشانی ہوئی کہ خواہ مخواہ ایک لڑکے کو انہوں نے مار دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ لڑکا برا ہے، والدین کو پریشانی میں مبتلا کر دے گا، اس لیے اس کو ختم کر رہے ہیں، اللہ اس کی جگہ نیک اولاد دے گا۔ تو وہاں صبیون نہیں آیا، غلام آیا، لڑکا بالغ تھا۔ اور اس پر مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب نے ایک بہت لمبا مضمون محدث میں لکھا تھا، وہ اگر لائبریری میں کہیں سے مل جانا حوالے دے کر پرانی تفسیروں کے، تو جنہوں نے چھوٹا سا بچہ سمجھ لیا وہ پھر الجھن سے نہیں نکل سکے۔ کوئی کہتے ہیں خضر فرشتہ تھا، سب جھوٹی بات، فرشتہ نہیں تھا، انسان تھا، اس علاقے کا نبی تھا۔ جب گئے موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ تو کشتی والوں نے اسی لیے سوار کر لیا کہ خضر علیہ السلام آئے ہیں، کوئی کرایہ نہیں لیا، وہ علاقے میں جانے پہچانے تھے، انسان ہی تھے، بچہ نہیں مارا تھا، لڑکا تھا، مگر اس لڑکے کے جرم موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس بچے نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، آپ نے کیوں قتل کر؟ ہاں، ورنہ اگر چھوٹا ہوتا نا۔ جی جی دنیا میں ہر کہیں جو ہے نا قتل کی جو ہے سزا ہے، تعزیرات ہیں، یہ ان بستی والوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام پہ جو ہے مقدمہ نہیں چلایا، کہ انہیں پکڑنے کی کوشش۔ اچھا، آپ کے ذہن نہیں انہوں نے مقدمہ کیا چلانا؟ وہ حضرت خضر کو نبی مانتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، جیسے اللہ کے رسول نے بے شمار کفار کو قتل کیا، کس نے مقدمہ چلانا؟ جو آپ نبی مانتے ہیں، وہ حضور نے بنو قریظہ کے 500 آدمی یک وقت ان کے سر کٹوائے۔ وہ لوگ جو نبی کسی کو مانتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہا، اس پر انہوں نے کیا مقدمہ چلانا ہوتا؟ ایک اور ہے میرے ذہن میں خلیفی کے جو ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ بھی ایک معراج کی قسم تو نہیں تھی کہ دنیا سے ماورا ہو گئے تھے؟ نہیں، کئی لوگوں نے ایسا کہا کہ یہ کوئی نہیں واقعہ ہوا، یہ خواب ہے، یہ جیسے مرزا بشیر الدین محمود کہتا کہ کشف ہے، یوں نظر آیا کیسا، یہ ساری بکواس ہے، قرآن مجید کے ساتھ دھکا ہے میرے بھائی۔
قرآن نے اس کو بالکل ایک جیتے جاگتے واقعہ کی حیثیت پیش کیا، اور اس میں صرف یہ لڑکے والا معاملہ پریشان کرنا، باقی تو سب چیزیں لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب جب لڑکے کا معاملہ میں نے جیسے کلیئر کر دیا کہ وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا، مجرم تھا، اور اس جرموں کی وجہ سے جیسے آپ پولیس والے گولی مار دیتے ہیں پولیس مقابلے میں، تو کون مقدمہ چلاتا؟ لوگ جانتے ہیں کہ اس شخص کے جرائم ہی ایسے تھے کہ مارنے کے لائق تھا، اس لیے اس کے گناہ اتنے تھے کہ وہ لائق قتل کے ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے علاقے سے آئے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، کوئی مقدمہ نہیں چلانا چاہتا تھا، نبی مانتے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو۔ جی سوال بہت اچھا کیا آپ نے، جو جی چاہے ایسے سوال کرے، قرآن پاک کے بارے میں وضاحت ہونی چاہیے۔ کر لیں ماشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو کام بندہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں ہنسے نہیں ہنسے نہیں آنی چاہیے، یہ سوال جو ہے ان کے بارے میں ذہن صاف کرنے چاہیے، کیونکہ ان کا ہی سوال نہیں، یہ تو جب سے آدم زمین پر آئے ہیں نا اسی وقت سے امتوں میں چلا ہوا۔ یہ صرف مسلمان اس مصیبت میں نہیں پھنسے، جن کو ہم سمجھیں نا عیسائی یہود دوسرے، وہ بھی پھنسے ہوئے، کیونکہ جو بھی اللہ کو مانتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی مالک ہے، اب اس کو دو باتیں تو ماننی پڑتی ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی کائنات کے بارے میں جانتا ہے کہ کیا ہوگا، پیشگی علم بھی ہے، ورنہ اس جہان کو کنٹرول ہی نہیں کر سکے، اتنا بڑا جہان ہے، وہ جانے نہ تو کیا ہو جائے۔ ایک علم ازلی کو ماننا پڑتا، دوسرے کنٹرول کو ماننا پڑتا کہ اتنا کنٹرولر ہے کہ کوئی چیز اس کے قابو سے یہ دو چیزیں ہر مذہب والے کو ماننی پڑتی ہیں جو خدا کا اقرار کرتا۔ اب اس سے یہ مصیبت آ جاتی جو بھائی نے پوچھی، تو اس بارے میں اصل بات جو ذہن صاف کرنے کی نا کہ حکم اللہ کے دو قسم کے ہیں، دو ڈپارٹمنٹس ہیں حکومت کے، ایک تکوین ہے کہ کون کہا ہو گیا، اس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا، جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ ایک ہے کہ ہونا چاہیے، ہمیں کہتا ہے کہ نمازی بنو، یہ ہماری مرضی پر بنے یا نہ بنے، آگے الگ بات ہے کہ جو نہیں پڑھیں گے ان کو سزا ملے گی۔ انا ہدیناہ السبیل، یہ تشریع کا حکم کہلاتے ہیں، یہ تکوینی نہیں کہ کون کہا، کون کہتا نمازی ہو جاؤ، سب کو ہونا پڑتا، پھر انعام کوئی نہ ملتا۔ اب ہے کہ وہاں جو حکم ہے تقدیر جس کو کہتے ہیں، تکوین، کون، زلزلے کے بارے میں کوئی مقدمہ نہیں قائم ہو سکتا کہ وہ کیوں مر گئے، آفت آئی مر گئے، مگر ہم کسی کو قتل کر دیں مقدمہ قائم ہوتا، کیونکہ ہم قانون تشریع توڑ رہے ہیں، وہ تکوین نہیں، حکم ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو، ہم نے وہ قانون توڑ دیا۔ ہم اس بارے میں با اختیار ہیں، قتل کرے نہ کرے، ان دو شعبوں کو الگ رکھنا چاہیے، تکوین الگ، تشریع الگ۔ تشریع جو ہے لیجسلیشن کہ یہ کام حرام ہے، یہ اسی کی اختیار کی وجہ سے تو فرشتے کام کہ اللہ فعل مختار بنا رہا، اور یہی وہ نعمت ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ سورج اتنا بڑا ہے، زمین سے ہزاروں گنا بڑا، بیچارہ بے اختیار ہے، چل رہا، راستہ مقرر، رفتار مقرر۔ ہم چھوٹے سے جو ہیں ٹڈے، ہم میں یہ شرارت بھری ہوئی، گالیاں دینا شروع کر دیں، ذکر کرنا شروع کر دیں، زبان ملی۔ ہم جو ہے تکوین کے پابند نہیں ہیں، تقدیر کے پابند، جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہمارے لیے الگ قانون بنا ہے فعل مختار انسانوں کے لیے، اس لیے جو مخالفت کر رہا ہے یہ نہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ زنا کر، حکم تو ہے کہ نہ کر، مگر وہ خبیث کر رہا تو اللہ رکاوٹ نہیں ڈالتا کہ اسی وقت اس کو فالج ہو جائے یا اس کا آرا جناسل گر جائے یا کوئی اور بھی نہیں، ایسا نہیں کرتا، مہلت ملی ہوئی ہے، اس لیے رکاوٹ نہیں ڈالتا اللہ کا جو ہے نا کہ اللہ کے حکم سے وہ معاذ اللہ یہ نہیں کہ کر یا کرنا پڑے گا، یہی ہے کہ اس نے چھوڑ دیا راستہ، نولی ما تولی، جدھر کوئی دفع ہونا چاہتا ہم اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر نتیجہ بھگتے گا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے بتا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، اب تیری مرضی ہے شکر گزار بن جائے یا نہ شکرا، نہ شکرا بنے گا تو انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، بیڑیاں اور زنجیر ہیں، نیک بنے گا تو باغات تیار ہے۔ اس لیے ایک حکم جو ہے نا وہ عام مخلوق کے لیے، اور ہمارا بھی جو باڈی کا معاملہ ہے، اب دل دھڑک رہا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، دھڑک رہا، یہ تکوین ہے، مگر میں بول رہا ہوں یہ تکوین نہیں، یہ میرا اختیار ہے، چاہوں بولوں یا بھی چپ کر دوں، ہاں تو اس میں پوچھ ہے کہ کیوں ایسا کیوں کیا یا نہیں کیا، وہ تکوین میں نہیں، جو بے بسی ہے ہماری، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی، اس میں ہمیں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ پکڑتا نہ سزا دیتا۔ ان دو شعبوں کو، تکوین اور تشریع کو الگ رکھنا چاہیے۔ تکوینی حکم کی مخالفت کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، ہوگا ایسا، اور جو ہے کہ لوگوں تمہیں ایسا کرنا چاہیے، وہ جس کا جی چاہے کرے انعام لے لے، جس کا جی چاہے نہ کرے مخالفت کر کے سزا پا لے۔ جی طالب علم جو ہے اس میں
کیا